دوستو، ویڈیو شروع ہونے سے پہلے ہمارے چینل الہدا آن لائن قرآن اکیڈمی سینٹر کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامی تاریخ، ملکہ سبا کو اسلام کی دعوت۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں قوم سبا پر بلقیس نامی عورت حکومت کرتی تھی، اور وہ اس کی قوم خود بھی کفر و شرک اور ستارے پرستی میں مبتلا تھی۔ سورج کو اپنا سب سے بڑا دیوتا سمجھتی تھی۔ قرآن کریم میں ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اس صورتحال کی اطلاع ہدہد پرندے نے دی۔ حضرت سلیمان نے ہدہد کے ذریعے ایک خط ملکہ کے پاس بھیجا، جس میں اس کو اور اس کی قوم کو اسلام قبول کرنے کی دعوت دی گئی تھی۔ جب یہ خط ملکہ سبا کو ملا تو اس نے اپنے درباریوں سے مشورہ کیا، پھر چند لوگوں کو بہت سارے ہدیے اور تحفے دے کر حضرت سلیمان علیہ السلام کے برحق ہونے کی آزمائش کے لیے ان کی خدمت میں بھیجا۔ جب بلقیس کے لوگ تحفے اور ہدیے لے کر پہنچے اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں پیش کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واپس کر دیا۔ جب یہ لوگ واپس ہو گئے تو ملکہ کو اس کی اطلاع دیتے ہوئے کہا، حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت صرف انسانوں پر ہی نہیں بلکہ جنات اور پرندوں پر بھی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ، ٹہنی کا تلوار بن جانا۔ جنگ بدر کے دن حضرت سلمہ بن اسلم رضی اللہ عنہ کی تلوار ٹوٹ گئی اور ان کے پاس اب کوئی ہتھیار نہیں بچا تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک ٹہنی دی اور فرمایا، جاؤ اس سے قتال کرتے رہو۔ چنانچہ وہ حضرت سلمہ رضی اللہ کے ہاتھ میں تلوار بن گئی۔ جب آپ کی شہادت ہوئی تو اس وقت بھی وہ آپ کے پاس تھی۔ ایک فرض کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہاری اولاد جب 7 برس کی ہو جائے تو نماز کی تاکید کرو، اور جب وہ 10 برس کی ہو تو نماز چھوڑنے پر ان کو مارو۔ ایک سنت کے بارے میں ہجرت کے وقت کی دعا، جب مجبوری کی وجہ سے کسی جگہ منتقل ہونا پڑے تو یہ دعا پڑھے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے وقت یہی دعا پڑھی تھی، ربی ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعلنی من لدنک سلطانا نصیرا۔ ترجمہ، اے میرے رب، مجھ کو خوبی کے ساتھ پہنچائیے اور مجھ کو خوبی کے ساتھ لے جائیے، اور مجھ کو اپنے پاس سے ایسا غلبہ دیجیے جس کے ساتھ نصرت ہو۔ ایک اہم عمل کی فضیلت، لوگوں کو نفع پہنچانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے نزدیک تمام لوگوں میں سب سے زیادہ پیارا وہ شخص ہے جو لوگوں کو زیادہ نفع پہنچائے۔ ایک گناہ کے بارے میں کفر و نافرمانی کا وبال، قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ ہی ہے جس نے تم کو زمین میں آباد کیا، لہذا جو شخص کفر کرے گا اس کے کفر کا وبال اسی پر ہوگا، اور کافروں کا کفر ان کے رب کے نزدیک ناراضگی ہی کو بڑھاتا ہے، اور کافروں کے لیے ان کا کفر صرف نقصان بڑھانے ہی کا سبب ہوتا ہے۔ دنیا کے بارے میں دنیا چاہنے والوں کے لیے نقصان، قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جو شخص آخرت کی کھیتی کا طالب ہو ہم اس کی کھیتی میں ترقی دیں گے، اور جو دنیا کی کھیتی کا طالب ہو کہ ساری کوشش اسی پر خرچ کر دے تو ہم ان کو دنیا میں سے کچھ دے دیں گے، اور ایسے شخص کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ آخرت کے بارے میں زنجیر کی لمبائی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس جمعہ کنویں کے ارد گرد کسی پتھر کو آسمان سے زمین کی طرف چھوڑا جائے جس کی مسافت 500 سال ہے تو وہ رات ہونے سے پہلے زمین پر پہنچ جائے گا، اور اگر اسے جہنم کی زنجیر کے ایک سرے سے چھوڑا جائے تو اس کی انتہا تک پہنچنے کے لیے 40 سال تک لڑکھڑاتا رہے گا۔ طب نبوی سے علاج، گوشت کے فوائد، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا والوں اور جنتیوں کا سب سے عمدہ اور لذیذ کھانا گوشت ہے۔ فائدہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، گوشت کھاؤ اس لیے کہ یہ بدن کے رنگ کو نکھارتا ہے، پیٹ کو بڑھنے سے روکتا ہے اور اخلاق و عادات کو سنوارتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز کے لیے جب آؤ تو دوڑ بھاگ کر نہ آؤ، سکون اور اطمینان کے ساتھ آؤ۔
اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کریں۔